بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ شعر سے آغاز کروں گی۔ تیری دانش تیری حکمت تیری ہمت تیرا ایمان، تیری دانش تیری حکمت تیری ہمت تیرا ایمان، نجات اہل ہندوستان حیات اہل پاکستان۔ ناظرین، آج یوم وفات قائد اعظم محمد علی جناح ہے۔ آج ہم 11 ستمبر کی اہمیت پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ آج کے دن 1948 کو اس عظیم رہنما نے دنیا سے رخصت لی۔ قائد اعظم کی جدوجہد ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے نہ صرف برِ صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک آزاد وطن حاصل کیا، بلکہ ان اصولوں پر مبنی ایک ریاست کا خواب بھی دیکھا جہاں مساوات، انصاف اور مذہبی آزادی کا بول بالا ہو۔ قائد اعظم نے ہمیشہ قانون، آئین، جمہوری اصولوں کی بالادستی پر زور دیا۔ 11 ستمبر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں قائد اعظم کے نظریات پر عمل کرتے ہوئے قوم کو مضبوط بنانا ہے۔ یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ ہمارے ساتھ اس وقت گیسٹ موجود ہیں روبی عمران صاحبہ، جو آئیں گی یہاں پہ اور قائد اعظم کی شخصیت کے حوالے سے اظہار خیال کریں گی۔ پلیز مس روبی عمران۔ سب سے پہلے السلام علیکم جتنے لوگ موجود ہیں، اور میں اپنے آپ کو بڑا ایک آنریبل اس معاملے میں سمجھتی ہوں کہ جس شخصیت کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہیں کھڑے ہو کے، اگر میرے خیال میں کہ قائد جو واقعی وہ کہتے ہیں نا کہ یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، کبھی ہم سوچیں کس کس معاملے میں ہم ان کا احسان ادا کریں، کس کس جگہ پہ ان کا احسان ادا کریں۔ ہمیں شخصی آزادی، مذہبی آزادی، ہر چیز میں جس طرح قائد ہمیں عطا کر کے نواز کے گئے ہیں اور جو دے کے گئے ہیں، میرے خیال میں ہم ان کے لیے آج کے دن، کیونکہ ان کی برسی کا ہے، ان کی ڈیتھ اینیورسری کا ہے، تو ہم لوگ جتنی ان کے لیے سب سے پہلے تو سورۃ فاتحہ پڑھ کے اور ان کے لیے جتنی مغفرت کی دعا کریں، میرے خیال میں سب سے پہلے ہمارے لیے یہ ضروری ہے۔ سیکنڈلی میں یہ ضرور کہوں گی کہ دیکھیں، قائد بیسیکلی جو ہمیں اس دور میں چلنے کے لیے جو ہمیں ان کے اصولوں کو لے کے چلنا چاہیے، سب سے گہری اور سب سے ان کی شخصیت کی خوبصورت بات جو مجھے ہر ایک اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو جو میں اگر اپنے طور پہ سمجھتی ہوں کہ قائد اعظم جیسی مضبوط شخصیت جس کے بارے میں انگریزوں کو کہا گیا، انگریز کہتے تھے کہ ہم ہندوستان میں بڑا ایک ارادہ کر کے آئے تھے اس کو توڑنے کے پوائنٹ آف ویو سے، لیکن قائد وہاں پر ایک ایسی شخصیت تھی جس کے ارادے چٹانوں جیسے تھے، اور وہ تھا جناح۔ اور میرے خیال میں آج کے دور میں جس طرح کا ایک دور چل رہا ہے، جیسے حالات ہمارے ملک کے چل رہے ہیں، اگر ہم قائد اعظم کے چند اصولوں کو اپنا لیں، سب سے پہلی بات، قائد اعظم میں جتنی ان کی شخصیت کی مضبوطی اور خوبصورتی، اس میں سب سے خوبصورت چیز منافقت نہیں تھی۔ وہ جو ارادہ کر لیتے تھے، پختہ ارادہ کرتے تھے اور اس کو پورا بھی کرتے تھے، جس کی اگر ہم لوگ بڑی خوبصورت ایک مثال دیکھیں تو ہم اس ملک میں آزاد کھڑے، آزاد بات کر رہے ہیں، اور اپنی شخصی آزادی کو، ہر اپنی نظریاتی ہر نقطۂ نظر کو ہم لوگ کتنی خوبصورتی سے ادا کر سکتے ہیں۔ سیکنڈلی اگر دیکھا جائے تو قائد اعظم جو ہمیں ایک ان کے اصولوں کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے اپنی ان میں نہ منافقت تھی، نہ ان میں دکھاوا تھا۔ جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کو رتبہ دیا ہوا تھا، جتنے ان کے والد کے پاس اختیارات تھے، جتنے وہ پڑھے لکھے تھے، اور جس طرح سے انہوں نے سادگی میں آ کے اتنی تگ و دور کے ساتھ عام لوگوں کو لے کے چلے، اور اپنے ایک سب سے مین اس میں کہ ان کا جتنا ایک مضبوط نظریہ تھا کہ جس کے اوپر وہ چلے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک اساس، ایک ملک کی اساس کے لیے یہ کلمہ لے کے کہ ہمیں ہمارے ملک میں ایک مذہبی طور پر جس طرح قائد لے کے چلے، میرے خیال میں ہمارے لیے ان کی شخصیت ایک ایسی ہے جتنا ان کے بارے میں بولتے جائیں اتنا ہمارے پاس کم ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ مس روبی، آپ کا بہت ہی خوبصورت بات کی ہے آپ نے۔ پریشانی کا عالم ہے نہ جیتے ہیں نہ مرتے ہیں، پریشانی کا عالم ہے نہ جیتے ہیں نہ مرتے ہیں، سنو اے قائد اعظم تمہیں ہم یاد کرتے ہیں۔ ہمارے جو نیکسٹ اسپیکر ہیں وہ ہیں سینئر صحافی سلیمان عابد صاحب۔ میں چاہوں گی کہ وہ آئیں اور قائد اعظم کی شخصیت کے حوالے سے چند الفاظ کہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ بنیادی بات جو ہمیں سمجھنی ہوگی وہ یہ کہ قائد کیسا پاکستان چاہتے تھے۔ قائد اعظم کے ذہن میں جو پاکستان تھا وہ ایک سیاسی، جمہوری، آئینی اور قانونی پاکستان، اور ایک ایسا پاکستان جہاں عام آدمی کے مفادات کو سب سے زیادہ پروٹیکشن حاصل ہو۔ وہ معاشرے کے محروم طبقات، چاہے اس میں عورتیں ہوں، مرد ہوں،
بچے ہوں، بچیاں ہوں، اقلیتیں ہوں، ڈسیبلز لوگ ہوں، خواجہ سرا ہوں، اور کسان ہوں، مزدور ہوں، یعنی ہر وہ طبقہ جو مارجنلائزڈ ہے، یہ ان کا پاکستان تھا. ان کے ذہن میں ایک ایسے پاکستان کا نقشہ نہیں تھا جو کسی رولنگ الیٹ کلب کی بنیاد پہ اوپر تشکیل دیا جائے گا، یا ایک ایسا مراد یافتہ طبقہ جو عام آدمی کو ایکسپلائٹ کر کے یہاں حکمرانی کا نظام یا ریاست کا نظام چلانے کی کوشش کرے گا. اور وہ کوئی انتہا پسندی پر مبنی معاشرہ، پرتشدد رجحانات پر مبنی معاشرہ، دہشت گردی پر مبنی معاشرہ نہیں چاہتے تھے. وہ ایک اسلامی جمہوری فلاحی ریاست کے حامی تھے، اور جس جد و جہد کے ساتھ انہوں نے پاکستان بنانے کی کوشش کی تو ان کے ذہن میں بھی یہی خاکہ تھا کہ ہم نے اپنے آپ کو بطور ریاست، بطور دنیا کے اندر اپنے آپ کو منوانا ہے. لیکن بدقسمتی سے قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے وہ پاکستان بننے کے 1 سال کے بعد دنیا سے چلے گئے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے ٹرننگ پوائنٹ تھا پاکستان کا اور بدقسمتی کا کہ وہ 1 سال زندہ رہ سکے. اگر ان کو 10-12 سال مل جاتے زندگی میں تو شاید پاکستان کسی ایک ٹریک کے اوپر چل پڑتا. جب سے دیکھیے قائد اعظم کے جانے کے بعد 1947-48 کے بعد سے ہم ابھی بھی ایک ایسے ٹریک پہ نہیں چل سکے جو ہمیں سیاست پہ، جمہوریت میں، آئین میں اور قانون کی بالادستی کی طرف لے کر جا سکے. بار بار کے تجربات نے، بار بار کے سیاسی مہم جوئی نے اور ایڈونچرز نے پاکستان کو مشکل میں ڈالا ہے، اور اس پر ہم پر سوالات اٹھائے جاتے ہیں. تو آج قائد اعظم کا اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ سبق کیا ہے، تو ان کا بنیادی سبق یہ ہے جس سے ہماری رولنگ الیٹ کو، حکمران طبقات کو، فیصلہ سازوں کو، طاقتور طبقات کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ انہیں قائد اعظم کے فرمودات کے مطابق چلنا ہے یا قائد اعظم کے فرمودات کو نظر انداز کر کے اسی طریقے سے پاکستان چلانا ہے جس طرح سے اب آپ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جس طرح سے آپ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ پاکستان چل نہیں سکے گا. اس وقت جس قسم کے ریاستی کرائسس، حکومتی کرائسس، گورننس کے کرائسس، بلوچستان کی صورتحال، خیبر پختونخوا کے حالات، یہ جو ہمیں سب کچھ نظر آ رہا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ہم کسی ایک ایسی دلدل میں جا رہے ہیں جہاں سے پھر نکلنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. تو آج جب ہم 2024 میں کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں تو بہتر ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کریں، اپنے طور طریقوں پر نظر ثانی کریں، اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کریں، اپنے موجودہ نظام پر نظر ثانی کریں، اپنے گورننس کے ڈھانچے کو پر نظر ثانی کریں، تاکہ لوگوں کے ساتھ آپ کا باہمی تعلق جو ہے وہ مضبوط ہو سکے. کیونکہ یاد رکھیے ریاست جو ہے اسی صورت میں کامیاب ہوتی ہے جب وہ شہریوں کے مفادات کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. شہریوں کا اور ریاست کے درمیان جو عمرانی معاہدہ ہے وہ ایک دوسرے کے مفادات سے جڑا ہوا ہے. تو اس لیے قائد اعظم کا جو سبق ہے اسی کو بنیاد بنا کر ہی ہم پاکستان کو مستحکم کر سکتے ہیں. یہ جو آنکھ مچولی کا کھیل ہم نے یہاں پر شروع کیا ہوا ہے قائد اعظم کے فرمودات کے نام پر، یا سیاست اور جمہوریت یا آئین اور قانون کی بالادستی کے نام پر، یہ نظام زیادہ دیر چل نہیں سکے گا. اور دیکھ لیے لوگوں کے اندر بہت زیادہ اس وقت افراتفری اور بہت زیادہ جسے کہتے ہیں مایوسی اور یہ غیر یقینی کیفیت ہے. تو اگر آج بھی ہم قائد اعظم کے فرمودات کو بنیاد بنا لیں تو میں یقین سے کہتا ہوں اگلے چند برسوں میں ہم پاکستان کو آئین اور قانون کی حکمرانی پر مبنی پاکستان بنا سکتے ہیں، دنیا میں اپنی کھوئی ہوئی ساکھ کو بحال کر سکتے ہیں، اور دنیا کو یہ باور کروا سکتے ہیں کہ پاکستان بھی باقی ملکوں کی طرح ایک مہذب ملک ہے جو آئین اور قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتا ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر آپ نے، اور بہت ہی خوبصورت الفاظ استعمال کیے اور بہت ہی پیارا میسیج دیا ہے سر نے. ہر سمت تیرے نام کے کتبے سجا دیے، ہر سمت تیرے نام کے کتبے سجا دیے، لیکن جو تیرے خواب تھے یکسر بھلا دیے. ہماری جو نیکسٹ اسپیکر ہے سائمہ ناز ہے، میں چاہوں گی آئیں اور قائد اعظم کی شخصیت کے حوالے سے کچھ الفاظ کہیں. تھینک یو سعدیہ، بہت بہت شکریہ بلانے کے لیے. تھینک یو سر. ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح. میں بہت افسوس کے ساتھ کہتی ہوں کہ آج 11 ستمبر ہے اور وفات قائد اعظم ہے، لیکن ہماری یوتھ کو نہیں پتہ، ہمارے بچوں کو نہیں پتہ. ہمارے اسکولوں نے یہ دن منانا چھوڑ دیا ہے، سرکاری طور پہ یہ دن منانا چھوڑ دیا گیا ہے.
جس کی وجہ سے ہم اپنے آباء و اجداد کو بھولتے جا رہے ہیں۔ قائد اعظم کا پاکستان تو ایک فلاحی ریاست جو انہوں نے سوچی تھی وہ نہیں بن سکا۔ وہ کیوں نہیں بن سکا؟ کیونکہ اس کی بنیاد اچھی نہ بن سکی۔ اب ہمارا اس پرسپیکٹو میں ہمارا جو کردار ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو، اپنے نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ قائد اعظم کے فربودات اور ان کی لائف اور جو وہ پاکستان کے لیے چاہتے تھے، جیسا پاکستان وہ چاہتے تھے، ہم کوشش کریں کہ یہ چیز ہم اپنے نوجوانوں کے اندر ڈال سکیں۔ لیکن ہمارا نوجوان آج کل بہت ڈفرینٹ ہو چکا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کے اندر بس دن رات ایک ہی خواب ہے کہ بس میں صبح کسی طرح جو ہے نا وہ امیر ہو جاؤں، یہ ساری چیزیں ایک دم میرے پاس آ جائیں۔ ہمارے پاس فقدان ہو گیا ہے، ہمارے ٹیلنٹ جو ان سے وہ ضائع ہو رہے ہیں سو کے۔ لوگ اپنے بچوں کو صبح جلدی اٹھنے کی ترغیب نہیں دیتے۔ ہاسٹلوں میں دیکھیں تو ساری رات ہاسٹل آباد ہوتے ہیں اور سارا دن بچے سوتے ہیں، کلاسز بنک کرتے ہیں، جو پڑھایا جاتا ہے وہ بھی نہیں پڑھتے۔ قائد اعظم کے اوپر تو اب لوگ مذاق سمجھتے ہیں بات کرنا، یا کہ نہیں اب نہیں بولتے، یا اسکولوں میں دن نہیں منایا جاتا۔ جو قومیں اپنی ورثہ بھولتی ہیں یا اپنے بڑوں کو بھولتی ہیں، ان احسانات کو بھولتی ہیں جو ان کے آباء و اجداد نے ان کے اوپر کیے ہیں، وہ پھر اسی طرح سے بربادی کی طرف جاتی ہیں جیسے آہستہ آہستہ ہم جاتے جا رہے ہیں۔ میں اس پلیٹ فارم پہ یہ کہنا چاہوں گی آج کہ ہمیں ایک فلاحی ریاست بنانے کے لیے خود کو باشعور ہونا ہوگا۔ ہمیں ایز اے قوم اٹھنا ہوگا، بیدار ہونا ہوگا، ہمیں اپنے حقوق کے لیے خود لڑنا ہوگا۔ کوئی نہیں آئے گا یہاں پلیٹ میں رکھ کے کہ یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ لے لیں۔ ہمیں اپنے حقوق کی جنگ خود لڑنی ہوگی۔ کوئی بھی ہمارے پاس ایک لیڈر ہو سکتا ہے، یا ہم اپنے اندر ایک لیڈر خود پیدا کر سکتے ہیں۔ ہر شخص اپنے اندر ایک لیڈر پیدا کرے، اپنے اندر چینجنگ لائے، اور اس چینجنگ کو جب انڈیویجولی بندے چینج ہوں گے، انفرادی طور پہ تبدیلی آئے گی، تو ایک کلیکٹیولی معاشرے میں اچھی خوبصورت تبدیلی آئے گی۔ تو آج 11 سپٹمبر کے حوالے سے جو ہمارا یہ پیغام ہے، اور ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو بتائیں، اور اسپیشلی اس کے اوپر اور پروگرامز ہونے چاہیے۔ میرے حساب سے میں نے آج کچھ زیادہ پروگرامز کہیں دیکھے نہیں ہیں۔ سعدیہ، اٹس کریڈٹ گوز ٹو یو کہ آپ نے یہ انیشیٹو لیا۔ اٹس ویری گڈ، بہت اچھا قدم ہے یہ آپ کا، اور 89 نیوز کا، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ بلکہ ایون کچھ لوگوں کو تو یاد بھی نہیں ہے کہ 11 سپتمبر کو ہوا کیا تھا۔ تو یہ بڑا اچھا قدم ہے کہ آپ نے اس کے اوپر ہمیں یہاں سب کچھ جمع کیا، بولنے کا موقع دیا۔ تو باقی یہ ہے کہ خدارا اٹھیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نکلیے، اپنے حقوق کی جنگ لڑیے، اور اپنے ذات کو، اپنے ذات سے نکل کے باہر لوگوں کو آسانیاں پیدا کرنے اور ان کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھیں کہ جو ہمارے اصول تھے، ایمانداری، دکھاوا نہ کرنا، منافقت نہ کرنا، اور ملاوٹ نہ کرنا، یہ ساری چیزیں ایز اے مسلم یہ ہمارے پاس ہونی چاہیے، لیکن یہ اب ہمارے پاس انفارچونیٹلی نہیں ہے۔ میں نے ایک مارکیٹ میں ڈبہ اٹھایا دودھ کا، میرے ساتھ ایک میری فارنر فرینڈ تھی، اس نے دودھ کے ڈبے کے اوپر دیکھا، کہتی پیور ملک، کیا یا پاکستان میں ان پیور ملک بھی ملتا ہے؟ مطلب اٹس انڈرسٹوڈ کہ دودھ تو خالص ہونا چاہیے، اس پیک کے اوپر یہ کیوں لکھا ہوا ہے کہ یہ خالص دودھ ہے؟ تو یہ ہمارا لیول ہے، یہ ہمارا لیول ہے۔ انفارچونیٹلی غوثیہ ملک شاپ ہو یا سنی ملک شاپ ہو، جو بھی دودھ کی دکان ہے، دودھ خالص نہیں ہے۔ تو ہم اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اور اب آپ دیکھیں کہ
اس زیادتی کا خمیازہ بھی ہم اور ہماری نسل ہی بھگت رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہماری کہیں عزت نہیں رہی. انٹرنیشنلی آپ کسی بھی ملک میں اپنا پاسپورٹ بھیجو اپنے لیے کوئی ویزا حاصل کرنے کے لیے تو سمپلی سے نو. ان کا انکار ہوتا ہے کہ پاکستانی نہیں چاہیے. ہمیں سعودیہ نے بین کر دیا, ہمیں یو اے ای نے بین کر دیا. اونلی گریجویٹس جن کی ڈگریاں ٹیسٹڈ ہیں, اس کے علاوہ آپ کوئی لیبر آپ باہر نہیں بھیج سکتے. تو نہ لیبر کا یہاں پہ کوئی حال ہے, نہ کہیں باہر ان کو کوئی جگہ ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ لیبر اب سروائیو کر پائے گی. ہمارے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہم اپنے لیبر کو انسان نہیں سمجھتے. چونکہ لیبر جو ہوتی ہے نا, وہ کسی بھی قوم کا ہاتھ مضبوط کرتی ہے. اس کی جو ہے نا وہ بیسک سٹرکچر ہوتی ہے, ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. مطلب آپ ہر کام خود تو نہیں کر سکتے. یہ سارا ایک ٹیم ورک ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کسی بھی چیز کو کامیاب کر پاتے ہیں. تو ہم اپنے آپ کو تو بڑا کچھ سمجھتے ہیں کہ میں پتہ نہیں کیا ہوں, اور دوسرے انسان کو انسان نہیں سمجھتے. ان کو بیسک نیڈس جو ہے نا, ان کی روٹی کپڑا مکان تو ہے ہی نہیں نا اب کسی کے پاس, اور دوائیوں کا فقدان ہے. میں نے اتنے لوگوں کو پریشان ہوتے دیکھا ہے, کبھی کسی طریقے سے کبھی کسی طریقے سے. انڈیویجولی میں جتنی ہیلپ کر سکتی ہوں کرتی ہوں, اور میں ہیلپ اس طرح سے نہیں کرتی کہ یہ لو یہ پیسے لے جاؤ. الحمدللہ میرے کریڈٹ پہ 5 اسٹوڈنٹ ہیں جن کو میں نے اچھا ایجوکیشن دلایا ہے. ایک انجینئر ہے, ایک ڈاکٹر ہے, اس کے علاوہ ایک ڈاکٹر بن رہی ہے, اور ایک فیشن ڈیزائننگ میں کام کر رہے ہیں. ان سب کی ایجوکیشن میں نے خود ان کو اپنے گھروں میں رکھ کے, مطلب میں جھنگ سے بلانگ کرتی ہوں بیسکلی. تو میرے شہر کے جو لوگ ہیں, کوئی بیمار ہے یا کسی کو ایجوکیشن کا مسئلہ ہے, تو ایک بڑا شہر ہے, یہاں لوگ پوچھتے بھی نہیں, سلام بھی نہیں کرتے کہ خرچہ ہو جاتا ہے. تو میں انہیں اپنے گھر میں رکھتی ہوں, 4 4 سال ڈگریاں کراتی ہوں, کھلاتی ہوں پلاتی ہوں, اور کوشش کرتی ہوں کہ میں ان کے لیے اس سے بڑھ کے کر سکوں. اور اس کے علاوہ 2 3 4 پڑھ رہے ہیں, اور 2 کی جاب ہو چکی ہے, اور اچھی جاب ہو چکی ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ ہمیں ہر کسی کو اپنے اپنے لیول پہ یہ کام کرنا چاہیے. گورنمنٹ کو نہیں دیکھنا چاہیے. گورنمنٹ نے تو جو ہمارے ساتھ ظلم کرنا تھا وہ کر لیا, بلوں کی مد میں کر لیا, پیٹرول کی مد میں کر لیا. تو یہ فلاحی ریاست کا خواب تو میرے خیال ہے ہم دیکھنا چھوڑ دیں, کیونکہ قائد اعظم نے یہ خواب دیکھا. جیسے سر نے بتایا کہ اگر وہ کچھ دیر زندہ رہ جاتے تو شاید ہماری کوئی بیس بن جاتی. ہماری جو جڑیں ہیں وہ مضبوط نہ ہو سکیں, تو اوپر ہمارا سٹرکچر کیا مضبوط ہونا ہے. تو تھینک یو سو مچ. میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہر کوئی اپنے لیے پلیز جیے, اور دوسروں کو اس کو ساتھ لے کے جیے. تھینک یو. ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح, ملت کا پاسبان ہے محمد علی جناح, ملت کی جسم و جاں ہے محمد علی جناح. ہمارے ایک اور گیسٹ اسپیکر موجود ہیں, مسٹر کاشف فراز. میں چاہوں گی وہ آئیں اور قائد اعظم کی شخصیت کے حوالے سے چند الفاظ کہیں. جی, تھینک یو ویری مچ ٹو انوائٹ می اوور ہیئر ان اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ دن ایسے ہوتے ہیں تاریخ میں, اور کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے نہ تو الفاظ ہوتے ہیں, اور نہ ان شخصیات کی کنٹریبیوشن کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے پاس اتنا مواد ہوتا ہے جتنی بڑی وہ شخصیات ہوتی ہیں. اسٹینلے والپوٹ نے اپنی کتاب میں بڑا خوبصورت ذکر کیا. اس کی پہلی 3 لائنیں بڑی خوبصورت ہیں. اس نے کہا کہ کچھ لوگ تاریخ میں ایسے ہوتے ہیں جو تاریخ کا دھارا بدل دیتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں جو جغرافیہ بدل دیتے ہیں, اور ان میں سے کوئی ایک آدھ ایسا ہوتا ہے جو ایک نئی مملکت یا ایک نئی قوم یا ایک نیا ملک بناتے ہیں. تو اسٹینلے والپوٹ نے کہا کہ محمد علی جناح وہ شخصیت ہے جس نے یہ تینوں کام ایک ہی وقت میں کر دیے. اب جو محمد علی جناح ہیں وہ کون تھے, ان کی پرورش کہاں ہوئی, ان کی سیرت کیا تھی, ان کی طبیعت کیا تھی. دیکھیے, کسی بھی ہستی کو اس کی شخصیت کو جانچنا ہو تو آپ نے پہلے دیکھنا ہوگا کس ماحول میں انہوں نے پرورش پائی ہے. ایک ایسا شخص جو
پونجا جنا کے نام سے فیمس ہے یا مشہور ہے، جن کا یہ اصل نام نہیں تھا، کسی وجہ سے ان کا نام پونجا جنا یا پونجا کہنا شروع کر دیا. ان کا نام جینا تھا بیسیکلی، لیکن کیونکہ وہ جہاں سے تشریف لائے تھے کراچی میں سار آغا خان کی وجہ سے اور ان کی فیملی کی وجہ سے، تو وہاں لوگوں سے ان کا نام لیا نہیں جاتا تھا، تو وہ پونجا مشہور ہو گئے. ان کا ایک سب سے چھوٹا بیٹا جو کہ بہت چھوٹی عمر میں 12-13 سال کی عمر میں ایک پرچی لے کر ایک جہاز پہ بیٹھتا ہے اور انگلینڈ جاتا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، مگر اس کے جانے سے پہلے اس کی ماں کہتی ہے کہ میں ایک شرط کے اوپر محمد علی کو جانے دوں گی. اس وقت تک یہ محمد علی جناح نہیں بنے تھے اور قائد اعظم تو ڈیفینیٹلی نہیں بنے تھے ابھی. آلدو کہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی شخصیت جو ہوتی ہے وہ بائی برتھ اس کے اندر ایک کرسما ہوتا ہے، اس کے اندر ایک آگے بڑھنے کی یا لیڈر بننے کی صلاحیت جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ ہوتی ہے، لیکن بہرحال ایک محنت پیچھے ہوتی ہے تبھی جا کر کسی کو کوئی خطاب ملتا ہے. اس وقت یہ صرف محمد علی تھے. جہاں پر سب سے پہلے جو متاثر ہوئے تو وہ شیکسپیئر سے متاثر ہوئے، متعارف بھی ہوئے، متاثر بھی ہوئے. شیکسپیئر کی جو ڈرامے تھے اس میں ایکٹنگ کرنی شروع کی اور اپنے والد کو ایک لیٹر لکھا کہ بابا میں ایکٹنگ کرنا چاہتا ہوں، اس میں اسکوپ بڑا ہے، وکالت جو میں پڑھنے کے لیے لنکننگز میں ہے اس میں اسکوپ نہیں ہے. تو باپ نے جواب دیا کہ بیٹا میں نے تمہیں وکیل بنانے کے لیے بھیجا ہے کیونکہ میرا بزنس جو ہے اس وقت بہت نقصان میں ہے اور مجھے بہت سارے مقدمات لڑنے ہوتے ہیں ہندوستان میں، اگر آپ وکالت کر کے نہیں تشریف لائیں گے تو میرے لیے بڑی مسائل ہوں گے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ ایک بچہ جو اس وقت اس کی عمر کو 16-17 سال ہے، آج شاید ہم 16-17 سال کے بچے سے کہیں کہ بیٹا تم اپنی مرضی سے یہ کام نہ کرو، میری مرضی سے کرو، تو شاید ہی کوئی بچہ آج سنے ہماری بات. اور کہا جاتا ہے جو بچے کو موقع دیں، مگر وہ بچہ عام بچہ نہیں، محمد علی جناح تھا. اس نے اپنے والد کے اس لیٹر کو نہ صرف پڑھا، سمجھا، پوری زندگی سنبھال کر رکھا. اس میں لکھا کہ بیٹا تم نے آج کے بعد ایکٹنگ نہیں کرنی. دیٹ واز دا لاسٹ ڈے کہ اس کے فادر جو خود تھے محمد علی، وہ کبھی بھی اسٹیج کے اوپر شیکسپیئر کا کوئی کردار ادا کرنے کے لیے بلکہ کسی بھی ڈرامے کے لیے نہیں گئے. تو یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ بہت چھوٹی عمر میں اپنے ماں باپ کا ایک تابعدار بچہ. اور پھر ایک لمبی کہانی ہے، کاش کہ کوئی 2-4-5 گھنٹے ہوں جس میں بات کر سکوں، کیسے واپس آئے، کیسے مقدمات لڑے، کیسے اپنے باپ کو نکالا اس سارے گرداب سے، تمام کیسز جیتے پھر اپنے والد کے، اور پھر وہ جو ان کے اوپر قرض چڑھا ہوا تھا وہ سارے کا سارا جو ہے ختم کروایا انہوں نے. اب یہ شخص جو اپنی فیملی کے لیے ایک ڈھال کے طور پہ کھڑا ہوا پڑھنے کے بعد، اس کو باہر رہتے ہوئے احساس ہوا. جیسے سر سید جب باہر گئے تو سر سید کو تھوڑا سا اندازہ ہوا کہ تعلیم و تربیت میں ہم ہندوستان والے انگلینڈ والوں سے، انگریز سے بہت پیچھے ہیں. کچھ ایسا ہی سیاسی طور پر اندازہ ہوا محمد علی جناح کو کہ ہم لوگ بہت پیچھے رہ گئے ہیں تاج برطانیہ سے یا وہاں کی عوام سے، وہاں کے دارالعوام جس کو ہم پاکستان میں سینٹ یا اسمبلی کہتے ہیں. تو ان کی دلچسپی ہوئی سیاست کی طرف اور انہوں نے کانگریس جوائن کی. بھی لمبی کہانی ہے کہ کانگریس میں کیسے گئے، مگر بہت جلد ان کو احساس ہو گیا کہ کانگریس اس انداز میں یا اس طرح سے مسلمانوں کا یا ہندوستانیوں کا تحفظ نہیں کر سکتی جس طرح سے محمد علی جناح چاہتے تھے. تو وہ بہت جلد جو ہے مسلم لیگ میں شامل ہو گئے. بہت بڑے بڑے کردار ہیں. جب 11 ستمبر میں قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے حوالے سے ہم بات کریں تو آپ دیکھیے کہ یہ جو تحریک تھی پاکستان کی جس کی وجہ سے محمد علی کو قائد اعظم کا خطاب ملا، یہ مجدد الف ثانی کی تحریک سے شروع ہوئی. مجدد الف ثانی پہلے شخص تھے جنہوں نے تاج کے خلاف، بادشاہت کے خلاف آواز بلند کی اور ایک آزاد مملکت کا تصور پیش کیا. اس کے بعد ٹیپو سلطان، آپ تمام لوگ جانتے ہیں اور سننے والے بھی دیکھنے والے بھی، کہ وہ پہلا شخص تھا جس نے ہندوستان میں آزادی کے لیے اپنی جان قربان کی. تو سلطان ٹیپو سے ہوتے ہوئے پھر 1857 کی جنگ آزادی جس میں تمام لوگوں نے حصہ لیا، جس میں ہمارے بزرگ بھی شامل تھے اور بہت بڑے بڑے عمائدین بھی شامل تھے. پھر علامہ اقبال کا خطبہ نظر آتا ہے، خطبہ الہ آباد جو 1930 کا خطبہ ہے. یہ ایک بہت بنیاد بنی محمد علی جناح کو قائد اعظم بنانے میں، پاکستان کی تحریک ان کے ذہن میں لانے میں، اور پھر اس سے طاقت اور نمو پاتے ہوئے یہ وہی محمد علی جناح ہے جو 1940 میں منٹو پارک لاہور، اسی شہر میں جہاں میں کھڑا ہوں اس وقت، اسی شہر میں اسی مینار پاکستان جس کو منٹو پارک کہتے تھے، وہاں 1940 میں وہی محمد علی جناح جو ہیں وہ 1928 کا علامہ اقبال کا ایک ایکٹ جو ہے اسے ریپلے کرتے ہیں. وہ کیا تھا؟ 1928 میں ایک بہت
فیمس قسم کا یہاں پر لاہور میں انجمن حمایت اسلام کا اجتماع ہوا، جس کے اندر اپنا پہلا خطبہ، اس کا نام ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، کتاب ہے علامہ اقبال کی، اس کا جو پہلا خطبہ ہے وہ فی البدی ایکسٹمپور ان انگلش لینگویج لگاتار 3 گھنٹے تک علامہ اقبال نے خطاب فرمایا. اب ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو، بلکہ سننے والوں اور دیکھنے والوں میں بھی، جو 3 گھنٹے ایکسٹمپور بول سکے. جب ہم آتے ہیں 1940 میں، 1928 سے نکلتے ہیں 1940 میں آتے ہیں، 1940 میں 3 دن کی کانفرنس ہوتی ہے، دیٹ از کالڈ 22، 23 اور 24. آج ہم اس کو 23 مارچ کہتے ہیں، لیکن اصل میں 3 دن تھا یہ، 22، 23، 24. اور 24 تاریخ کو جب یہ کنکلوڈ ہوتی ہے تو محمد علی جناح قائد اعظم جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں اور علامہ اقبال کی طرح 2 گھنٹے انگلش میں ایکسٹمپور خطاب کرتے ہیں لاکھوں کے مجمع کے ساتھ. اچھا، شاید ہی کوئی اس مجمع میں ہو جسے انگلش آتی ہو، شاید ہی، بہت کم چانسز ہیں، سوائے چند بڑے لوگوں کے، جیسے مولوی فضل حق تھے، جیسے مولوی عبداللہ بدایونی تھے، فاتح سرحد جو کہلاتے ہیں، یا کچھ 2-4 اور لوگوں کو چھوڑ کے، نوازہ لیاقت علی خان وغیرہ کو چھوڑ کے، عوام میں سے شاید کوئی ایسا انگلش آتی ہو. کیسی عجیب بات ہے. بلکہ ایک اور آپ کو مزے کی بات ہو، ابھی جس سڑک سے میں آیا ہوں، جب میں اس سڑک پہ چڑھا تو ایک بورڈ لگا ہوا تھا، ابو الحسن اصفہانی روڈ. آپ لوگ تو ڈیلی آتے ہوں گے، آپ کا یہ دفتر ہے، آپ کا یہ آفس ہے. ابو الحسن اصفہانی کی کتاب میں انہوں نے لکھا ہوا ہے خود، کیونکہ وہ ساتھ تھے اس وقت ان کے، آپ نے کام کیا آپ کے ساتھ ایز اے پی ایس، جسے ہم پرنسپل سیکرٹری یا پرائیویٹ سیکرٹری کہتے ہیں. انہوں نے، اصفہانی صاحب نے لکھا کہ 2 گھنٹے کے دوران جب بھی کسی پارٹیسپینٹ سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں محمد علی جناح، کیونکہ انگلش میں بول رہے تھے، تو جواب بڑا مزیدار آیا. اس ان پڑھ شخص نے کہا، مجھے نہیں پتہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ایک بات مجھے پتہ ہے، یہ جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے. اب یہ ہے محمد علی جناح سے قائد اعظم تک کا سفر. جب آپ کی لینگویج کی سمجھ نہ آ رہی ہو، جب آپ کی گرامر کی سمجھ نہ آ رہی ہو، جب آپ ایک بدیسی زبان میں خطاب فرما رہے ہوں، لیکن پھر بھی لوگوں کے دلوں کو یہ آواز پہنچے کہ یہ شخص جو کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے. یہ جو محمد علی جناح کا سفر ہے پاکستان حاصل کرنے کے لیے، جو ایفرٹ ہے ان کی، اس میں اتنا کام کیا کہ بہت ہی جتنے سمارٹ تھے وہ آپ لوگ سب نے، اور جو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو، اس سیمینار کو، انہوں نے دیکھا ہے کہ اتنا سمارٹ آدمی کسی مرض کے مبتلا نہیں ہوتا. یوزولی ہمارے ہاں وزن کی وجہ سے ہم بیماری میں جاتے ہیں. یہ شخص جس کو ٹی بی لگی ہے، اور یوزولی جو ٹی بی ہے وہ محمد علی جناح جیسے لوگوں کو نہیں لگتی، یہ غربت کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے زیادہ اس کے چانسز ہوتے ہیں، اندھیرے میں رہنے کی وجہ سے. مگر اس شخص کو کیوں لگے؟ اس لیے کہ جب آپ خوراک ٹائم پہ نہیں لیں گے، ریسٹ ٹائم پر نہیں کریں گے، جب آپ خود کو وقت نہیں دیں گے، جب آپ اپنی فیملی کو وقت نہیں دیں گے، تو الٹیمیٹلی پھر کیا ہوگا؟ آپ کی صحت جو ہے وہ کمپرومائز ہوگی. تو ان کی جو بیماری ہے اور ان کی جو قبل از وقت موت ہے، ویسے تو موت اللہ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہوتا ہے ٹھیک کیا ہوتا ہے. واصف علی واصف صاحب کہا کرتے تھے، آل از ڈن بائی اللہ اینڈ از ڈن آل رائٹ. اللہ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے ہمیشہ. لیکن بہرحال ان کے جو کنٹمپریری ہم دیکھتے ہیں انڈیا میں، جیسے نہرو ہے، یا جیسے گاندھی ہیں، یا جیسے پٹیل ہیں، سردار پٹیل، تو انہوں نے زیادہ عمریں پائیں اس لیے کہ وہ محمد علی جناح کی طرح راتوں کو اس طرح جاگتے نہیں تھے. اور یہ تو بہت مشہور ہے، زبان زد عام ہے، اور انہوں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا. میرا بھائی جو کتاب ہے، مائی بردر، فاطمہ جناح ان کی بہن کی، اس نے لکھا کہ ایک دن وہ رات کو کام کر رہے تھے، رات کے 2 بجے ہوئے تھے، مجھے نیند آ رہی تھی، تو میں نے کہا کہ محمد علی تم سو جاؤ، آپ آرام کر لیں. اور میں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ دیکھیں وہ جو ہمارے دوسری طرف ہیں، سرحد کے پار جسے ہم ہندوستان کہتے ہیں، وہ لوگ تو آرام کر رہے ہیں. تو محمد علی جناح نے اپنی بہن سے کہا کہ بہن، بات یہ ہے، جس کی قوم سو رہی ہو اس کے لیڈر کو جاگنا پڑتا ہے. جن کی قوم جاگ رہی ہے ان کے لیڈر سو رہے ہیں. تو پوری قوم جب سو رہی تھی تو ایک ہی شخص جاگ رہا تھا ان کے لیے اور سوچ رہا تھا، وہ محمد علی جناح تھا، جن کی آج ہم یہ ساری گفتگو کر رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں. بدقسمتی یہ ہے، بڑی اچھی آپ نے ایک بات کی کہ قوم سو رہی ہے. یہ میں اینڈ پہ کرنا چاہتا تھا اور کروں گا بھی انشاءاللہ، اس کے اوپر بات کروں گا. کیا وجہ آئی کہ جو مذہبی طبقہ تھا اور جو سیکولر طبقہ تھا، یہ دونوں محمد علی جناح کے پیچھے کھڑے ہیں. اب سیکولر کے تو ہمیں بہت نام آتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ کون کون لوگ تھے. یونس پارٹی ساری کی ساری شامل تھی. بٹ کیا لوگوں کو پتہ ہے کہ مجدد الافسانی، مولوی فضل حق خیر آبادی،
मौलवी अब्दुल हक बदायूनी, फ़ातिह सराज जिनको हम कहते हैं, पीर ऑफ मांकी शरीफ, मौलवी फजल हक खैराबादी, पीर ऑफ जकोड़ी शरीफ, पीर जमात अली शाह साहब, अल्लामा हज़ारवी, पीर ऑफ सियाल शरीफ, मौलाना अब्दुल अलीम सिद्दीकी जो शाह नूरानी के वालिद थे, पीर ऑफ गुलरा शरीफ, मौलाना अब्दुल खान नियाजी। ये कितने बड़े बड़े लोग हैं जो एक खुद के अंदर एक पूरा मकतब हैं। ये खड़े किसके पीछे हैं? मोहम्मद अली जिन्ना के पीछे। क्या वजह है कि एक तरफ सेकुलर तबका, अंग्रेज़ी बोलने वाला तबका, पैंट कोट पहनने वाला तबका, थ्री पीस पहनने वाला तबका, वो भी मोहम्मद अली जिन्ना को अपना लीडर मांग रहा है, और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो मजहबी तबका वो भी मोहम्मद अली जिन्ना को अपना लीडर। जो मैं समझ पाया हूँ, क्योंकि मुसलमान तो वो सारे थे, अगर सिर्फ ये वजह होती कि वो मुसलमान हैं, अगर सिर्फ ये वजह होती कि वो पॉलिटिशियन हैं, तो पॉलिटिशियन तो सारे के सारे थे। 1906 में मुस्लिम लीग बनाने वाले सारे बहुत बड़े सियासतदान थे, और मोहम्मद अली जिन्ना ज़्यादा सीनियर थे। जो बुनियादी फ़र्क था उन सब में और मोहम्मद अली जिन्ना में, वो था मोहम्मद अली जिन्ना के प्रिंसिपल्स, उनके असूल। मतलब क्या क्या बात करें, एक जगह वो खड़े होकर बच्चों से बात कर रहे हैं। तो ये उन दिनों की बात है जब ताज बरतानिया ने कानून पास किया कि हर साइकिल के ऊपर लाइट लगी होगी, लाइट। तो उन्होंने बच्चों से पूछा तुम में से कौन कौन पाकिस्तान जाना चाहेगा? पाकिस्तान बना नहीं था, तो सब बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा तुम में से साइकिल किस किस के पास है? तो सब ने हाथ खड़ा कर दिया। कहने लगे तुम लोगों में से किस किस के साइकिल के आगे लाइट लगी हुई है? तो सिर्फ एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया। तो आपने कहा सिर्फ तुम पाकिस्तान जाओगे क्योंकि तुम कानून का एहतराम करते हो। अब मतलब इस तरह की शख्सियत, इस तरह की गुफ्तगू, इस तरह का बंदा, जब शादी होती है बहुत बड़े ख़ानदान में, मोहम्मद अली जिन्ना की शादी होती है तो 1920 की बात है। हमारे यहाँ शादियों पे होता है अपना वाशरूम ठीक करना है, बेडरूम अच्छा करना है। तो मोहम्मद अली जिन्ना को भी शौक़ था। उन्होंने अपने बाथरूम पर ज़रा 1920 का, आप लोग सारे पढ़े लिखे लोग हैं, सुनने वाले भी, गूगल कीजिएगा कि 1920 में जो 1 रुपया था वो आज कितना बनता है। अब मैं जो बात बताने लगा उसको मल्टीप्लाई करके देखना है। 1920 में मोहम्मद अली जिन्ना ने 50,000 रुपीज़ लगाया अपने वाशरूम के ऊपर। वही मोहम्मद अली जिन्ना जब 1947 में गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान बनते हैं, ज़ियारत के मुकाम पर उनके लिए जराबें, मोज़े जब ख़रीद के लाए जाते हैं तो वो सॉक्स देखकर कहते हैं फ़ातिमा ये सॉक्स का ऑर्डर किसने दिया? उसने कहा भाई आपकी जो सॉक्स थी पुरानी उसमें आपके पाँव नज़र आ रहे थे, उसमें सुराख हो गए थे। मैंने कहा याद रखिए कितने की थी सॉक्स? 1.5 रुपये की। 20 में, यानी इस वाक़े के 28 साल पहले वाशरूम पे 50,000 रुपये लगाने वाले ने 1948 में ज़ियारत में वो 1.5 रुपये का मोज़ा वापस करके कहा मेरा वतन इतना अमीर नहीं है कि वो गवर्नर जनरल के लिए 1.5 रुपये के जूते और मोज़े ख़रीद के लेकर आए। अब ये है सफ़र मोहम्मद अली जिन्ना से कायद आज़म। कायद आज़म कहलवाना बहुत आसान है, मैं भी कह दूं मैं भी कायद आज़म हूँ, आप भी कह दें, बट उसके लिए जो कुर्बानी देनी पड़ती है, उसके लिए जो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ज़रा उसको भी तो आप देखिए कि एक शख्स जो किस मुकाम पे खड़ा है। आप जानते होंगे सब लोग कि उनके जो ड्रेस होते थे वो बाहर से सिल कर आते थे। वो जो ऑक्सफर्ड जूता पहनते थे, जिनको आज ऑक्सफर्ड जूता कहते हैं, वो वाला वो जूता पहनते थे। इटालियन उनकी जो है स्टाइल हुआ करता था। उनकी जो कैप थी इंग्लैंड से आया करती थी। मगर वही शख्स जब इस मुल्क का सरबराह बनता है, एक शलवार कमीज़ और एक एचकन और दूसरे कपड़े कोई नहीं है। सर उनके पीछे उन्होंने अपनी बेटी से, इससे ज़्यादा आपके लिए क्या? वीना की बात अभी आपने की कि जी उन्होंने वीना को जो है जो अलग हुए और उसको कहा कि मैं ऐसे नहीं देखना चाहता दोबारा। ये बिल्कुल बात ठीक है। अच्छा, ये जो बात आपने कह दी है कितनी आसानी से कह दी आपने। क्या आज मैं और आप इस पोजीशन में है कि मेरी बेटी और बेटा को ऐसी हरकत करें, हम कह पाए? ये कहना बड़ा आसान है। एक बहुत बड़ी हमारे लिए जो कायनात की सबसे बड़ी हस्ती हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने 14.5 साल पहले कहा था अगर मोहम्मद की बेटी फ़ातिमा भी चोरी करे उसका हाथ काट दो। कभी आंखें बंद करके सोचिएगा कि अगर आपको जुमला बोलना पड़े तो कैसा लगेगा, और अगर कहीं काटने पड़ जाएं। सर उनको एतमाद था कि मोहम्मद की बेटी फ़ातिमा चोरी नहीं करे। ये एतमाद जिस एंगल पे मैं बात करूँ उस एंगल को समझने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कर सकती हैं या नहीं कर सकती, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो सईदा कायनात हैं, वो तो सारी कायनात की वो बादशाह हैं। मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि ये कहना कितनी, हम आज पढ़ भी जाते हैं। मैं जब मैं पढ़ते हुए आगे बढ़ता हूँ ना तो मैं रुक जाता हूँ कि क्या मैं आज ये कह भी सकता हूँ, क्या आज मैं कह भी सकता हूँ? उन्होंने तो करके भी दिखा दिया ना, क्या मैं आज कह भी सकता हूँ ये बात? तो ये फ़र्क है कहने में और करने में। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना, यस, मोहब्बत है कि अपने
تو قول و فعل کا جو تضاد ہے وہ ہم نے کم از کم محمد علی جناح کے ہاں کسی جگہ پر نہ ہم نے دیکھا ہے نہ ہم نے ان کو پایا ہے. مثلا وقت کی پابندی کا حال دیکھیے, آپ لوگ کو یاد ہوگا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح تھا, بڑی خاص بات ہے یہ آپ سب لوگوں کے لیے. اس میں وزیر اعظم پاکستان نواب لیاقت علی خان بھی موجود تھے, اس میں پوری کیبنٹ بھی موجود تھی کیونکہ محمد علی جناح نے جانا تھا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان سب سے بڑا ادارہ ہوتا ہے کسی ملک کے لیے. تو جب محمد علی جناح اپنے وقت کے اوپر پہنچے تو دیکھا کہ کرسیاں خالی پڑی ہوئی آگے, کیبنٹ کا کوئی ممبر نہیں آیا, وزیر اعظم نہیں آئے. محمد علی جناح نے کہا ساری کرسیاں اٹھا دی جائیں. کہا جی وزیر اعظم تشریف لیں. اس نے کہا وزیر اعظم پیچھے کھڑا ہو کر پورا جلسہ سنے گا. اور پھر نوازدہ رسول اللہ آئے, نوازدہ صاحب لیاقت علی خان صاحب اور منسٹر ان کے, اور انہوں نے کھڑے ہو کر اسٹیٹ بینک کی پوری, کیونکہ کرسیاں اٹھوا دی گئی تھیں. اب یہ جو وقت کی پابندی ہے, یہ جو میں نے ابھی آپ کو سیکریفائس کہا, یہ جو میں نے ابھی آپ کو ایمانداری کی مثالیں دیں, یہ کہنا تو بہت ایزی ہے میرے لیے اور آپ کے لیے, ہم بھی روزانہ یہ بات کرتے ہیں. اعلیٰ ظرفی کا عالم دیکھیے, الہ آباد یونیورسٹی میں ہندو مسلم تنازع ہو گیا, اسٹوڈنٹس کا آپس میں لڑائی ہو گئی. انہوں نے کہا جی ہم یہاں پر جھنڈا لہرانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی نہیں, جھنڈا آپ کا نہیں لہرایا جا سکتا. کہ کیا وجہ؟ انہوں نے کہا اس میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے. چند دن کے بعد یونین کے الیکشن تھے, مسلمان وہ جیت جاتے ہیں لڑکے, اور محمد علی جناح کے پاس آتے ہیں کہ سر الہ آباد میں جھنڈا لہرانے کی تقریب ہے. آپ نے کہا جس بات کے خلاف میں پورے ہندوستان میں اور پوری دنیا میں اسٹرگل کر رہا ہوں, تم وہی میرے ہاتھوں سے کروانا چاہتے ہو. جیت گئے ہو تو ظرف بڑا کرو, کیوں اپنا جھنڈا لہرا کے ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہو؟ اگر وہ یہ کام کرتے تمہیں کیسا لگتا؟ اب مجھے بتائیے, اتنا اعلیٰ ظرف انسان جو دشمنوں کا بھی خیال رکھتا ہو, جو ان کا بھی دل توڑنے کے اوپر نہ آتا ہو, اور پھر حاضر دماغی ایسی. میں ابھی راستے میں گاڑی میں جب مجھے کل کہا انہوں نے, تو میں نے کہا شخصیت ایسی اتنی بڑی ہے, تو میں پینسل سے کچھ پوائنٹس نوٹ کرتا آ رہا تھا. جو ہی میں نے اپنی پاکٹ سے پینسل نکالی تو مجھے قائد اعظم محمد علی جناح پھر یاد آئے. آپ کی جو پینسل ہوتی بڑی اسپیشل ہوتی, باہر سے لایا کرتے تھے انگلینڈ سے. اب پینسل لائے ہیں اور ایک جگہ سائن کر رہے ہیں, ہاتھ سے پینسل گر جاتی ہے. آمنے سامنے جیسے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, بالکل سامنے جو ہے وہ گاندھی بیٹھے ہوئے ہیں. گاندھی نے کہا آج میں دیکھتا ہوں محمد علی جناح کیسے نہیں جھکتا, کیونکہ ڈیفینیٹلی جب آپ نے پینسل اٹھانی ہے تو آپ جھکیں گے. تو محمد علی جناح مسکراتے ہیں, اپنا کوٹ تھوڑا سا سائڈ پہ کرتے ہیں, دوسری پینسل نکالتے ہیں, سائن کرتے ہیں, اٹھ کے چلے جاتے ہیں. اب مجھے آپ بتائیے کہ کیا آج بھی کوئی شخص اس نہج پہ کھڑے ہو کر, کیونکہ محمد علی سے پوچھا کسی نے کہ سر آپ جھکنے سے ڈر گئے, اس نے کہا محمد علی جناح نہیں جھکنا تھا, پوری مسلم امہ نے جھک جانا تھا, کیونکہ میں ان کی نمائندگی کر رہا تھا اس وقت. تو کیا آج میرے اور آپ کے لیڈران جب میری اور آپ کی نمائندگی کرنے جاتے ہیں, کیا ان کے ذہن میں یہ واقعہ یا کوئی ایسا ہوتا ہے کہ وہ آج اس ملک کے لیے میرے اور آپ کے لیے فائٹ کریں, میرے اور آپ کے لیے جنگ کریں؟ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ اچھا. پھر آپ دیکھیے عزت نفس کی ذرا عالم دیکھیے, محمد علی جناح کا عزت نفس کا عالم. ایک دن برطانیہ کا سفیر آیا آپ کے پاس, آپ گورنر جنرل تھے, تو اس نے کہا سر میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے. کہتے بتائیے. کہنے لگے جی بادشاہ سلامت جو ہیں ہمارے, ان کے بھائی تشریف لا رہے ہیں, تو اگر آپ ایئرپورٹ پر جا کر ان کا استقبال کر دیں تو خوش ہو جائیں گے بادشاہ. محمد علی جناح نے کہا سفیر صاحب, امبیسیڈر صاحب, ذرا فون کیجئے یا لیٹر لکھ کے پتہ کیجئے, اگر میرا بھائی انگلینڈ جائے تو کیا بادشاہ اس کا استقبال ایئرپورٹ پہ کرے گا؟ اگر کرے گا تو میں چلا جاتا ہوں. اس نے کہا سر نہیں کرے گا. اس نے کہا پھر محمد علی جناح پاکستان کا گورنر جنرل ہے, میرے جانے کا مطلب ہے میری پوری قوم چلی گئی, میں نہیں جاؤں گا. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا آج کے لوگوں کو یہ واقعات پتہ نہیں ہیں, یا ان لوگوں نے سنے نہیں ہیں, یا انہوں نے پڑھے نہیں ہیں. مگر کیا وجہ ہے آج جو ابھی میڈم بات کر رہی تھیں, پرابلم یہ ہے کہ جن لوگوں نے کارواں میں سٹرگل نہیں کی تھی, جو راتوں رات یہ پوچھ کر شملہ میں گئے اور انگریز گورنر جنرل سے پوچھا کہ سر کیا پاکستان واقعی بن رہا ہے؟ اس نے کہا یس بن رہا ہے. اور رات کو آ کر جو ایک جمپ لگا کر یونسٹ پارٹی سے مسلم لیگ میں شامل ہوئے, آج وہ سارے کے سارے پاکستان کے مامے بنے ہوئے ہیں. وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ پاکستان کا, جن لوگوں نے 1906 میں مسلم لیگ بنائی, جنہوں نے 1886 میں ماریں کھائیں, جنہوں نے 1857 میں شہداء ہوئے جن کے, وہ تمام لوگ چن کر نکال دیے گئے مسلم لیگ سے. جمپ مارنے والوں سے آپ کیسے جان چھوڑیں؟ اچھا سوال ہے. دو طریقے ہیں, دیر آر ٹو ویز. پوری دنیا میں ہم نے کوئی پہیا ری انوینٹ نہیں کرنا, پہیا انوینٹ ہو چکا ہے دنیا میں. ہم نے صرف دیکھنا ہے کہ جن لوگوں نے ان مسائل سے جان چھڑائی کیسے چھڑائی.
چلتے ہیں امریکہ, چلتے ہیں کینیڈا, چلتے ہیں اسکینڈینیویا, چلتے ہیں چائنا, جو بڑے اس وقت دنیا کا کیا کیا. دیر آر ٹو ویز. ایک آتا ہے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ, اوپر سے نیچے. ایک شخص پیدا ہوتا ہے, لی کوان یو 40 سال کے اندر اندر سنگاپور کو دنیا کی بیسٹ اکانومی بنا دیتا ہے. ایک شخص پیدا ہوتا ہے انڈونیشیا کے اندر, وہ راتوں رات ملک کو کہاں پہنچا. ایک ملیشیا میں پیدا ہوتا ہے, مہاتیر محمد نام کا بندہ, ملائے ڈیلما لکھتا ہے اور اٹھتا ہے اور اپنے ملیشیا کہاں کے کہاں پہنچا. اوپر سے اوپر سے پوری بات کر لینے تھے, میرا سوال کا بات کلیئر نہیں ہوئی ابھی. تو پہلا طریقہ اوپر سے نیچے, وہ ہم نے دیکھ لیا کہ یہاں جن کو ہم اوپر لے کر جاتے ہیں ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں. ٹرکل ڈاؤن ہونے کے چانسز نہیں ہیں. محمد علی جناح کے بعد جو ملک میں ہوا, مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں, کہیں گے تو کسی وقت دہرا دوں گا ایک ایک کر کے, ایک ایک کا نام لوں گا اور پھر بتا دوں گا اس نے کب کب کیا 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 اس ملک کے خلاف اور اس قوم کے خلاف اور اس امہ کے خلاف. اچھا, اب دوسرا طریقہ کیا ہے, وہ ہے نیچے سے اوپر. آئی مین کوئی اسٹرگل, کوئی انقلاب, کوئی ایفرٹ. میرا آپ سے سوال ہے, آپ نے اعتراض تو بڑے کیے, کیا یہ قوم جس کے لیے آپ یہ ساری باتیں کر رہی ہے کہ یہ ٹھیک ہونا چاہتی ہے؟ کیا یہ خود ٹھیک ہے؟ جب میں کسی کو ایک انگلی کرتا ہوں 3 میری طرف ہوتی ہیں. ابھی سڑک پر نکل کے دیکھیے ٹریفک کا حال. ان کو تو نہیں کہا سیاستدان نے کہ تم ایسے کر دو, ان کو فوج نے تو نہیں کہا کہ سڑکیں روک کے کھڑے ہو جاؤ. یہ جو ہارن بجا رہے ہیں ان کو دیکھیے ذرا جا کے, یہ جو ریپ کر رہے ہیں ان سے پوچھیے یہ کون سی آبادی ہے, یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے چینج لانی تھی نا, ان کے اوپر امید تھی کہ عوام اٹھے گی. بھائی جو اٹھتا ہے وہ خود اپنا گھر بدل لیتا ہے, تو وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو 2 طریقے ہیں. یا تو عوام کو منظم کیجیے, اب کیسے کرنا ہے, یہ جو آپ کام کر رہے ہیں, سیمینارز ہوں, کمیونیکیشن ہو, گفتگو ہو, بات ہو اور کھل کے بات ہو تمام موضوعات کے اوپر. کیوں ہم نے رکھا یہ کرنی بات, یہ بات نہیں کرنی, کیوں نہیں کرنی؟ بھائی سوسائٹیز کو آگے لے کے جانا, آپ کو تمام باتیں کرنی پڑیں گی, اچھی ہوں یا بری ہوں. تو جب تک آپ یہاں مل کر یہ کام نہیں کریں گے. محمد علی جناح کا تو عالم یہ ہے, ایک دن ریلوے کا سفر کر رہے تھے, یاد ہے ٹکٹ تو گھر بھول گئے. اسٹاپ پہ اترتے ہیں کراچی, اسے جا کر کہتے ہیں مجھے 2.5 روپے کا ٹکٹ دے دو کیونکہ میں نے واپس نہیں جانا, میں پھاڑ کے پھینک دوں گا, میں واپسی پہ بھول گیا تھا آتے ہوئے گھر سے. وہ کان میں کہتا ہے کہ مجھے چند پیسے دو, تو کوئی بات نہیں. اسے کان سے پکڑ کر لے آتے ہیں اسٹیشن ماسٹر کے پاس, کہتے ہیں مجھ سے رشوت مانگ رہا تھا, میں قوم کے 2.5 روپے دینا چاہتا ہوں, یہ چند سکے لے کر بکنا چاہتا ہے. اب مجھے آپ بتائیے جو 2.5 روپے اور 1.5 روپے کے اوپر وہاں سے ملک شروع ہوا, وہ بنانے والا تھا, اور آج عالم کیا ہے کہ کوئی ایسا پولیٹیشین مجھے نام لے کر آپ لوگ بتا دیں, ہو سکتا ہے میں اپنی جہل کی وجہ سے مجھے پتہ نہ ہو, میں بہت ہی ڈیٹیریٹڈ سوسائٹی سے آیا ہوں, کہ جو بننے سے پہلے سائیکل پر آتا تھا, موٹر سائیکل پر, رکشے پر, چنگچی پر, اور جب وہ ایم پی اے بن جاتا ہے, ایم این اے بن جاتا ہے, ایم پی ایم این اے تو چھوڑیے, وہ جب بی ڈی ممبر بن جاتا ہے تو اس کے پاس گاڑیاں کون کون سے, گھر کون کون سے, کہاں سے آتے ہیں, کوئی سوال نہیں پوچھتا ان سے. تو وہ عوام خود فاشسٹ ٹرینڈز رکھنا شروع کر دیتی ہے انفارچونیٹلی. اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, اس پہ ہم باتیں کر سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. عالم یہ ہے اس شخص کا کہ ایک بہت بڑا بزنس مین ہے, انڈیا کے تھے اور ہندو تھے, وہ آ کر کہتے ہیں کہ میں نے کیس لڑنا ہے, تو کیا فیس ہوگی؟ 5,000. اچھا ذرا میں نے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ملٹیپلائی کرتے جائیے گا اس وقت کے 5,000 کو, کہ آج کتنے کروڑ بنتے ہیں وہ. میں آپ کو 5,000 فیس دوں گا. کہا میں اس طرح فیس نہیں لیتا, میں پر پیشی فیس لیتا ہوں, پر ڈے میری اس کتنے 500 روپیز. تو اس نے کہا جی یہ تو میرے نقصان بھی ہو سکتا ہے. کہنے لگے ہاں ہو سکتا ہے, یہ کیس 10 دن چلے, 15 دن, 20 دن, مہینہ, 2 مہینے, جتنے پیشیاں ہوں گی اتنے پیسے. خیر وہ مان جاتا ہے کہ پتہ ہے وکیل بہت بڑے ہیں. 3 پیشیوں میں فیصلہ ہو جاتا ہے. آپ اسے کہتے ہیں 1,500 روپے. وہ آ کر کہتے ہیں سر میں نے تو 5,000 کا وعدہ کیا تھا, میں آپ کو 5,000 دیتا ہوں. کہا نہیں, محمد علی جناح نے جو وعدہ کیا ہے اس پہ پورا ہوتا ہے. 3 پیشی, میں نے ایک پیشی کے پیسے 500 مانگے تھے. اب مجھے نہیں سمجھ آتی 1.5 روپے, 2.5 روپے, 500 روپے, یا اچھے میں بچوں کو بتاؤں, اپنے بچوں کو کہ یہ باتیں بتاؤں تو وہ ہنسیں گے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ کرپشن شروع ہی 1.5 روپے سے ہوتی ہے. میں تو اس سے کرپشن, میں تو وہ تو ڈاکہ ہے جس کی آپ بات کر رہے تھے کہ ہمارے سیاستدان کر, وہ ڈاکہ ہے. چوری تو میں اور آپ کر رہے ہیں, چوری آپ کر میرا بچہ کر رہا ہے. یہ اشارہ توڑنا بھی چوری ہے, یہ ہم سفارش کر کے داخلہ لیتے ہیں یہ بھی چوری ہے, یہ ہم سیٹیں لیتے ہیں یہ بھی چوری ہے. صرف وہی چور نہیں اوپر بیٹھے ہوئے. وہ ایملی برونٹے بڑی مشہور شاعرہ ہے انگلش کی, اس نے کمال لکھی, اس کی پوئم ہے آئی ایم دا اونلی بینگ. کہتی ہے جب میں دنیا میں آئی 3 چیزیں دیکھ کر مجھے بڑا دکھ ہوا, خواہشات کی غلامی, کھوکھلا پن اور لالچ. مگر اس سے زیادہ تکلیف مجھے اس وقت ہوئی
جب میں نے تینوں چیزیں اپنے اندر دیکھی. کبھی اپنے اندر جھانک کر تو دیکھیں کہ کیا ہم محمد علی جناح ہیں. باتیں تو میں بھی بہت بڑی بڑی کر رہا ہوں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. اقبال کہہ گئے ہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اب دل و نگاہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں؟ وہ تب ہوتے ہیں جب آپ کے دل میں بھی بات نہ آئے کوئی غلط, جب آپ کا ہاتھ کسی غلط بات کی طرف نہ جائے, جب آپ کی زبان کوئی غلط جملہ نہ کہیں. تو وہ کردار اگر ہمیں کہیں نظر آتا ہے تو وہ صلاح الدین ایوبی کے بعد, سلطان ٹیپو کے بعد 2 4 5 نکال دیں بیچ میں سے بڑے لوگ جو آئے, اس کے بعد ہمیں تھوڑی بہت جو نظر آتی ہے محمد علی جناح میں نظر آتی ہے. اور کہاں نظر آتی ہے اس کے بعد بھی کہاں نظر آتی ہے ہمیں؟ کس کے پاس تھا یہ کردار کو ثابت کرے؟ ان میں سے کوئی ایک بات جو میں نے ابھی اب تک آپ کو بتائی ہیں وہ کوئی ایک بات کر کے دکھا دیتا اپنے کردار میں سے. آپ بیمار تھے, زیارت میں تھے, ایک نرس کی وہاں پر پوسٹنگ کر دی گئی. تو جب آپ بڑے خوش ہوئے, بڑی خدمت کی اس نے آپ کی, تو آپ نے کہا کہ اے بہن میں تیرے لیے کیا کر سکتا. گورنر جنرل پوچھ رہا ہے محمد علی جناح جیسا. تو اس نے کہا کہ سر میری نا ٹرانسفر کا مسئلہ بنا ہوا ہے, وہ کرا دیں. کہنے لگے یہ ہیلتھ والوں کا کام ہے, یہ میرا کام نہیں ہے, آئی ایم سوری. میں تو ذاتی طور پر بتاؤں میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں. اب آج کیا کسی بھی بڑے شخص کے گھر کوئی نرس ہو, کوئی ڈاکٹر ہو, کوئی ڈرائیور ہو, کوئی ملازم ہو, کوئی پی اے ہو, کوئی پی ایس ہو, کیا آج کا سیاستدان کہے گا یہ میرا کام نہیں, ڈپارٹمنٹ کا کام ہے, میں نے یہ نہیں کرنا؟ تو میں کون سی مطلب اتنی ہے کہ میں شاید ایک دفعہ ڈرائیور کے ساتھ جا رہے ہیں, پھاٹک بند ہو گیا. اب ڈرائیور اترا, بھاگ کے کہتا ہے گورنر جنرل صاحب پھاٹک کھولو. فوراً گاڑی سے نیچے اترے, کہنے لگے تمہیں یہ جرت کیسی ہوئی ان کو کہنے کی, یہ ساری عوام کھڑی ہے, یہ عوام نہیں, گورنر جنرل کے لیے پھاٹک کھولے گا صرف اور صرف. آج آپ پھاٹک بند کر کے دکھائیں مجھے, جب یہ نکلتے ہیں نا اپنا قافلہ لے کر 250 گاڑیوں کا, روک کے دکھائیں ذرا کوئی. آپ اور میرے جیسا یہ صحابی میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, یہ میر صاحب سے کہیے کہ کیمرہ لے کر ذرا فلم بنا کر دکھائیں, شام کو اٹھا لیے جائیں گے کہ تمہیں جرت کیسے ہوئی, تمہیں جرت کیسی ہوئی فلم بنانے کی. ہاں جی. وہ شخص ہے محمد علی جناح جس کے بارے میں گاندھی نے ایک بار کہا کہ کاش مجھے پتا ہوتا یہ شخص بیمار ہے, کاش میں 1-2 سال پاکستان اور نہ بننے دیتا. اور یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں ہندوستان میں, آپ میں سے مجھے نہیں پتا کتنے لوگ گئے ہیں, میں 2 ٹائمز ہندوستان گیا ہوں, پاکستان میں محمد علی جناح کو حلفاً کہہ رہا ہوں وہ ملا ہی نہیں ان کا جو اصل میں اس شخص کا حق تھا. انڈیا میں جب ان کے اوپر سیمینارز ہوتے ہیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہاں وہ لوگ اس شخص کو دشمن ہونے کے باوجود جس طرح وہ یاد کرتے ہیں, جس طرح ان کی تعریف کرتے ہیں. میں انگلینڈ گیا, وہاں پر جو ان کی بات کی جاتی ہے, ان کی جو گفتگو کی, انصاف کی, پرنسپل شپ کی, قانون نہ توڑنے کی, مطلب کہاں کہاں اس کو یاد کرتے ہیں وہ لوگ. اور ہم نے ان کو انفارچونیٹلی اس کا حق ادا نہیں کیا. ایک بار پیر جماعت علی شاہ صاحب سے کسی نے کہا کہ آپ اس شخص کے پیچھے جس کی داڑھی نہیں ہے, آپ جانتے ہیں جیسے آج بھی ایک بات کر دی جاتی, اس وقت زیادہ کر دی جاتی تھی, تو پیر جماعت علی شاہ نے کہا تمہیں نہیں پتہ اس شخص کی داڑھی اس کے اندر ہے, یہ تمہیں اندازہ نہیں کہ یہ ہمارا کام کر رہا ہے, جو ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ یہ شخص کر رہا ہے کام. ایک بار وہ جو تھے ان کے میجر اکبر گئے وہاں پر زیارت میں, اور ایک نوٹیفیکیشن لے کر گئے, گورنر جنرل صاحب کو ریکویسٹ کی کہ سر اس پہ نا سائن کر دیجئے. پوچھا کیا ہے؟ کہنے لگا جی ہمارے جو, میں بھی کوئی کیپٹن رہا ہوں پاکستان آرمی میں, مطلب ہمارا ادارہ ہے, تو اس نے کہا جی کہ یہ جو فوج کی بیرکیں ہیں نا اس میں شراب پی جاتی ہے, 48 کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, تو اس پر پابندی کا نوٹیفیکیشن ہے. تو آپ نے نا اپنے بیڈ کے ساتھ قرآن مجید رکھا ہوا تھا, یہ آپ کو صفحانی کی کتاب میں بھی ملے گا, میرا بھائی میں بھی آپ کو یہ واقعہ ملے گا, اور جو ہیں مطلوب الحسن سید کی کتاب میں بھی آپ کو ملے گا, اور ان کے جو ڈاکٹر تھے معالج تھے ان کی کتاب میں بھی, 4 کتابیں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں اس کا کہ یہ کوئی بنایا واقعہ نہیں کہ ایسے بنا دیا. آپ نے قرآن مجید اٹھایا اور اس میں ایک جگہ پر انہوں نے ڈیوائڈر لگایا ہوا تھا, کاغذ لگایا ہوا تھا, اس کو ایسے کیا تو انہوں نے قرآن کی وہ آیت انگریزی میں پڑھ کر سنائی میجر اکبر کو کہ اللہ نے شراب حرام کر دی. کہنے لگے جب اللہ کا حکم موجود ہے تو کیا گورنر جنرل کا اس سے بڑا حکم آ جائے گا؟ اب مجھے آپ بتائیے کہ اس طرح کا ویژن رکھنے والا انسان جو ہے. اور پھر وہ بات جو میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی اینڈ پہ میں کروں گا, آئی ہوپ کہ ہمارا اینڈ آ گیا قریب,
کہ میں بات کرتا ہوں، ورنہ میں تو کل تک بولتا رہوں گا، کیونکہ میں آخری ہاں میں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، بڑی محبت آپ کی. جو لوگ ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، جو لوگ لائٹ اور میک اپ، اگر وہ بھی آپ کی بات سن رہے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ کہنے والا جس شخصیت، میں اپنی بات نہیں کر رہا، جس شخصیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کے اندر کوئی وزن ہے. مہربانی، آپ نے دل رکھا ہمارا، بہت مہربانی. بس آخری بات آپ کو، جو آپ کے سوال کا جواب ہے وہ دے کے بس آپ سے اجازت چاہوں گا. 24 مارچ 1940 کی شام 6:30 بجے کا ٹائم ہے. محمد علی جناب اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہیں، ساتھ پی اے ہے مطلوب الحسن سید، اور سیدھا جاتے ہیں تربت اقبال پر. ابھی مزار نہیں بنا تھا اس وقت، تربت قبر تھی ان کی، یہ باسی مسجد کے باہر. وہاں جا کر دعا کرتے ہیں، کیونکہ بڑا اچھا جلسہ ہو گیا تھا 23 مارچ جس کو ہم کہتے ہیں، ان سے قرارداد پاکستان پاس ہو گئی تھی. اور مطلوب السید کو ایسے منہ کر کہتے ہیں، مطلوب اگر آج علامہ اقبال زندہ ہوتے تو کتنا خوش ہوتے کہ جو خواب انہوں نے دیکھا تھا آج ہم نے حاصل کر لیا. میرا آپ سے یہ سوال ہے جو آپ مجھ سے کر رہی تھیں. آج میں اور آپ اور سارے جو سیمینار کے لوگ ہیں، اگر آج ہم تربت اقبال پر جا کر کھڑے ہوں اور تربت اور مزار قائد پر کھڑے ہوں، تو کیا میں اور آپ آج یہ کہہ سکتے ہیں وہاں کھڑے ہو کر کہ جو خواب اس اقبال نے دیکھا تھا، جو تعبیر اس قائد اعظم نے دی تھی، آج ہم نے پاکستان کو وہ بنا دیا؟ نہیں بنا پا رہے نا. اگر نہیں بنا پا رہے تو کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. مرزا غالب نے کہا تھا جب کسی نے اس کے اوپر طنز کیا کہ وہ تو دلی تو لٹ گیا، اس نے کہا بھائی میرے پہ تنقید نہ کرو، خود کو ٹھیک کر لو. ایک بندہ بھی ٹھیک کر لیا کائنات کا، تو اسی کے لیے مجھے اور آپ کو بھیجا گیا. کہیں میری اور آپ کی ڈیوٹی نہیں لگائی، وہ انبیاء کی، اولیاء کی ڈیوٹی ہوتی ہے لوگوں کو ٹھیک کرنا. آپ کی اور میری ڈیوٹی تھی اپنے آپ کو ٹھیک کرنا. اگر آپ اور میں اشارے پہ رکتے ہیں، اگر میں آپ رشوت نہیں لیتے، اگر میں اور آپ سفارش نہیں کرتے، تو ہم نے خود کو ٹھیک کر لیا. جب ایک شخص ٹھیک ہوتا ہے، قطرہ قطرہ کر کے جب دھار پڑتی ہے تو پتھر کے اندر بھی سوراخ ہو جاتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آج قائد اعظم محمد علی جناح کے ان درخشندہ روایات کے اوپر چلیں جن میں سے چند ایک میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہیں، تو یہ ملک تبدیل نہ ہو جائے، ملک ٹھیک نہ ہو جائے. ان کو پڑھ کر، ان کو دیکھ کر، ان کی شخصیت کو مد نظر رکھ کر کئی ملکوں نے اپنے اندر قائد ماڈل شروع کیا ہوا ہے. وقت نہیں، ورنہ اس پہ میں آپ سے بات کرتا، کہاں کہاں میں وہ ماڈل دیکھ کر آیا ہوں. کاش کہ جو 1450 سال پہلے ہمارے نبی نے اپنی سیرت میں اور قرآن میں جو تھا وہ آج ہمارے اعمال میں شامل ہو جائے، گفتگو سے نکل آئے. کیونکہ تصوف برزماں شاعری گفتن خوب است، نیکی کی باتیں باتوں میں کرنا بڑا آسان ہے، جتنی مرضی تقریریں سن لیں. اقبال نے کہا کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا. اللہ ہم سب کو کردار کا غازی بنائے. تھینک یو ویری مچ آل آف یو. تھینک یو. بہت ہی خوبصورت انداز میں سر کاشف نے قائد اعظم جو ہے ان کی شخصیت کے حوالے سے بتایا ہے، اور اتنی خوبصورت انداز میں بتا رہے تھے اور اتنی نالجیبل باتیں کر رہے تھے کہ دل چاہ رہا تھا کہ سنتے چلے جائیں. بہت شکریہ. ہمارے جو نیکسٹ اسپیکر ہیں وہ چودھری جمشید صاحب ہیں. آئیں اور آ کے قائد اعظم کی شخصیت کے حوالے سے بات کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ نے آج کے دن جو ہے نا اس امپورٹنٹ موضوع کے اوپر انوائٹ کیا ہے. تو میں جس دن کے لیے آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اس کے بارے میں، جو ہمارے جو نیشن ہے، نیشن کے فادر آف دا نیشن ہے، آج ہم ان کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہیں. تو میں ان کی شخصیت پہ بہت کم بات کروں گا، چونکہ سر کاشف نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ بہت خوبصورت انداز میں ان کی شخصیت کے بارے میں بتایا. تو اس سے آگے اب اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس شخصیت کو زندہ رکھنے کے لیے ہم نے اپنا رول کیا پلے کیا ہے یا ہمیں کیا کرنا ہے. تو سب سے خوبصورت بات تو یہ ہے کہ اگر ہم واقعی اور اصل میننگ کے اندر واقعی ان کو مانتے ہیں کہ وہ فادر آف دا نیشن ہیں، تو پھر ہمیں ان کو زندہ رکھنے کے لیے ان کے جو قول و فعل ہیں ان پہ منوان عمل کرنا چاہیے. تو سب سے پہلے جو میں بات کروں گا وہ ایک، چونکہ اپیکس کالج کے حوالے سے ہم ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں ہیں، تو یہاں پہ میں بات کروں گا تعلیم کی. قائد اعظم فرمایا کہ تعلیم جو ہے ہر قوم کی جو بنیاد ہے وہ تعلیم ہے.
تو ہمیں یہاں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارا جو تعلیمی نظام ہے، جو قوم کی بنیاد ہے، وہ کتنی خوبصورت ہے، کتنی خوبصورت نہیں ہے. صرف چھوٹی سی ایک ایگزامپل دوں گا. کیا وجہ ہے، کیا وجوہات ہیں کہ ہمارے پاس پہلے لوگ کم پڑھے لکھے تھے لیکن لوگوں میں ادب زیادہ تھا؟ کیا وجہ ہے آج ہمارا لٹریسی ریٹ آلموسٹ 60% کے راؤنڈ چلا گیا ہے اور ہماری سوسائٹی میں ادب غائب ہوتا جا رہا ہے اور کرپشن میں ہمارا 140 رینک ہو گیا ہے؟ تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جس قوم کے فادر نے یہ بات کی تھی کہ قوم کی بنیاد تعلیم ہے، ہم نے اس تعلیم کے ساتھ کیا حال کیا ہے؟ کیا وہ تعلیم صحیح معنوں میں ہمیں بتائی جا رہی ہے یا نہیں بتائی جا رہی؟ اس کے بعد میں پھر قائد اعظم کی ایک سینگ کی یہاں کوٹ کروں گا. قائد اعظم نے فرمایا کہ دنیا کی 2 سب سے بڑی طاقتیں ہیں، ایک ہے آپ کی تعلیم اور دوسری ہے تلوار. اور تعلیم کی تو میں نے آپ کو اگزامپل دے دی، ابھی تلوار کی تھوڑی سی دے دیتا ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے اپنی تلوار کو کتنا مضبوط کیا ہے، کتنا نہیں کیا. یہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں. کتاب اٹھانے کے لیے تلوار رکھنی پڑتی ہے. میں بتاتا ہوں، ضروری نہیں ہے. اب آگے بھی قائد اعظم نے اس کو تھوڑا سا آگے ایکسپلین کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ان دونوں کی آپس میں جنگ بھی ہے، قلم کی اور تلوار کی. جہاں قلم مضبوط ہوتی جائے گی وہاں تلوار کا رول کم ہوتا جائے گا. تو یہ قائد اعظم کی سینگ ہے. ہم آج کے دن کا جو پرپز ہے جس کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہیں، اس کا پرپز تو یہی ہے کہ اس چیز کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں ان چیزوں پہ عمل بھی کریں. پھر قائد اعظم، ابھی سر نے بات کی کمیونٹی کی، قوم کی بات کی، تو قائد اعظم کے جو پرنسپل تھے مین، وہ تھا ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط. تو ابھی ہم دیکھیں، ہم ان 3 چیزوں میں، میں صرف نظم و ضبط کی بات کروں گا. اتحاد کے طور پہ میں صرف اتنا کہوں گا کہ کیا آج ہم لوگ پولیٹیکلی، سوشلی، اکنامیکلی، پولیٹیکلی بھی، سوشلی بھی، اکنامیکلی بھی ہم لوگ ڈیوائیڈڈ ہیں. ہم لوگوں کے اندر اتحاد نہیں ہے. جن لوگوں کے پاس ریسورسز ہیں وہ ان کا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں. اور یہ قائد اعظم کے 4 پرنسپلز تھے جن میں سے ایک اتحاد تھا. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے کمیونٹی کے اندر اس اتحاد کو کتنا فروغ دیا ہے. پھر اس کے بعد نظم و ضبط کی بات کی تو سر نے بتایا، تھوڑا سا اشارے کا بتایا کہ جی ہم میں سے کتنے لوگ اشارے پہ رکتے ہیں. میں اس سے تھوڑی سی آگے بات بڑھاؤں گا کہ ہم میں سے کتنے لوگ جو اشارے پہ نہیں رکتے. تو ہم ایز اے کمیونٹی، ایز اے سوسائٹی، ایک معاشرے کے ہونے کے انسان کے ناطے جو اشارہ توڑتا ہے، جو وائلیٹر ہے ہماری کمیونٹی کا، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں یا اس سے ڈسٹنس بناتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا جو نظم و ضبط قائد اعظم صاحب نے ہمیں سکھایا تھا، جس کے لیے اتنی جدوجہد کی تھی، کیا ایز اے کمیونٹی جو وائلیٹر ہے اس وائلیٹر کو ہم انکریج کرتے ہیں یا ڈسکریج کرتے ہیں؟ ہمارا تو یہ کلچر بن گیا، جو جتنا بڑا وائلیٹر ہوگا اس کی اتنی بڑی رسپیکٹ ہوگی سوسائٹی کے اندر. تو ہمیں یہ تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ نظم و ضبط کے اندر ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمارا فادر آف دی نیشن نے ہمیں کیا کرنے کو کہا ہے. پھر اس کے بعد ایک تو تعلیم کی اور نظم و ضبط کی تھوڑی سی بات کر دی ہے. پھر ہمارا پسا ہوا طبقہ ہے عورت. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ عورت کے بارے میں ہمارے قائد نے ہمیں کیا حکم دیا ہے. کیا ہم عورتوں کے اس حقوق کے لیے ہم سب اپنی سوسائٹی میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں؟ قائد اعظم نے ایک دفعہ، جو میں نے آپ کو 2 طاقتوں کی بات کی تھی، قلم اور تلوار کی، اس کے ساتھ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ان دونوں سے بڑی طاقت عورت ہے. ان دونوں سے بڑی طاقت عورت ہے. اگر عورت کی تعلیم و تربیت آپ نے اچھی کر لی، میں کسی کی سینگ پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کسی ایک مرد کو تعلیم دیتے ہیں، علم دیتے ہیں، تو آپ نے اس اکیلے کو تعلیم اور علم دیا. اگر آپ کسی ایک عورت کو دیتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے آپ نے پوری قوم کو تعلیم اور علم دیا ہے. تو قائد اعظم کی جو سینگ ہے، ہم جو انہوں نے کہا تھا، ہم تو اس کے اپوزٹ کھڑے ہوئے ہیں، ٹوٹلی اپوزٹ کھڑے ہوئے ہیں. آج کل ہماری عورتوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا. تو دیکھیں قائد اعظم کے جو فرمان تھے. پھر قائد اعظم نے فرمایا کوئی بھی قوم اس وقت تک عروج کی بلندی پر نہیں چڑھ سکتی جب تک ان کی عورتیں ان کے شانہ بشانہ نہ کھڑی ہوں.
آج پوری دنیا میں مور اور لیس 50% آپ کی جو پاپولیشن ہے وہ فیمیل ہے. پاکستان کے اندر بھی آلموسٹ اتنی ہی ریشو ہے, 49 پوائنٹ سم تھنگ ہے, جو کہ آلموسٹ 50% ہی ریشو بنتی ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو قائد اعظم نے فرمایا تھا, جس کے لیے اس پاکستان کو بنایا تھا, اس کے اندر ہم لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اگر ہم واقعی ہی ان کو فادر آف دا نیشن مانتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کے اوپر سوچنا پڑے گا. ہمیں اپنے تعلیمی نظام کو سوچنا پڑے گا کہ قائد اعظم نے اگر کسی قوم کی بنیاد کے لیے یہ کہا تھا, اور ہم ان کو مانتے بھی ہیں, جس طرح سر کاشف نے کہا کہ ایک شخص نے کہا کہ جی وہ جو بھی بول رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک بول رہے ہوں گے, تو اگر وہ ٹھیک بول گئے ہیں تو ہمیں پھر منوان ان کی بات پہ عمل کرنا پڑے گا. یہ تو عورتوں کے بارے میں تھی. اور میں نے پھر آپ کو بتا دیا کہ ایک تو جو میں پھر رپیٹ کر دیتا ہوں کہ ہمیں ایز اے نیشن جو وائلیٹر ہوتا ہے, جس طرح ابھی آپ نے اشارے کی بات کی, دوبارہ یہ رپیٹ کر رہا ہوں کہ ہم ایز اے کمیونٹی اس وائلیٹر کو اپریشیٹ کرتے ہیں یا اس کو یہ کہتے ہیں کہ جی وائلیٹروں کو سوری. کیوں کسی سوسائٹی کے اندر, ایک محلے کے اندر ایک بجلی چوری کرنے والا رہتا ہے تو پورے محلے کا رول کہاں پہ ہے؟ کیوں ہم ہر بات سیاستدانوں پہ ڈال کے اور اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں؟ کیوں ہم ہر چیز پہ اپنے آپ کو فرشتہ ظاہر کر کے تو دوسروں کو چور کہتے ہیں؟ جو سر نے بات کی کہ اپنی اصلاح, آپ نے اپنی اصلاح کرنی ہی کرنی ہے, لیکن آپ نے اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ کمیونٹی کی بھی اصلاح کرنی ہے. سر نے کہا کہ اصلاح کرنے کے لیے انبیاء آئے, ٹھیک ہے, نو ڈاؤٹ کہ یہ میں اس سے تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں. آپ کا بھی کمیونٹی کے اندر ڈیول رول ہے. جو لیڈرز پیدا ہوتے ہیں تو لیڈر اسی لیے ہی پیدا ہوتے ہیں کہ وہ اصلاح کر سکے, لوگوں کو ایک اچھا راستہ دکھا سکے. تو انبیاء کے بعد بڑے لیڈر بھی آئے, قائد اعظم بھی ان میں سے ایک ہی لیڈر تھے جنہوں نے اپنی اصلاح کی اور قوم کی بھی اصلاح کی. لیکن ان کے جانے کے بعد ہم نے ان کی اصلاح کے ساتھ کیا حال کیا ہے وہ آپ کے اور میرے سامنے ہے. پھر ایک اور اس سے بڑی بات کروں گا. ابھی میں نے بات کی کہ ہم دوسرے پہ بلیم بہت کرتے ہیں. ہمیں یہ تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کیا جو ہمارا ٹیسٹ آف دا آڈینس ہے وہ کیا ہے, لوگ کیا چاہتے ہیں. کیوں لوگ بےہودہ چیز کو زیادہ اچھالتے ہیں, اچھی چیز کا کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے, کوئی نام بھی نہیں لیتا. کیوں ہم بینک میں قرضہ لینے جاتے ہیں تو بینک سب سے پہلے ہم سے یہ پوچھتا ہے کہ جی آپ کے پاس کیا ہمارے پاس گارنٹی ہے کہ آپ قرضہ نہیں واپس دو گے تو ہم وہ چیز لے سکیں. کیوں ہمارے ہاں ہیومنس کیپٹل کی, ہیومن برین کی جو بریلینٹ برین ہے ان کو ہم کیوں نہیں دیتے, قرض کیوں نہیں دیتے کہ وہ اپنے آپ کو کمیونٹی کے اندر کوئی حصہ ڈال سکیں. کیوں ہم نے یہ ہیومنس برین کی, ہیومن کیپیسٹی, جو انٹیلیجنٹ لوگ ہیں ان لوگوں کے اوپر یہ قدغن لگا دیا کہ ان کا اس سوسائٹی میں کوئی حال نہیں ہے. پھر جو کال آف فیل کی بات کی, سر نے بہت خوبصورت طریقے سے بتایا کہ قائد اعظم صاحب کی شخصیت میں کال آف فیل کا کوئی تضاد نہیں تھا. میں اس سے تھوڑی سی اور آگے بات بڑھاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے, اے ایمان والو آخر وہ کیوں بات کہتے ہو جس پہ عمل نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی 40 سالہ لائف عمل ہی تھا, ہر ان کی وہ بات کا عمل ہی تھا. جو 40 سالہ لائف تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہر اس بات کا عمل ہی تھا. کیوں آج ہم سیمینارز کے اندر, میں نے بہت لوگوں کو سنا ہے, تقریر کے اندر ہم اتنے خوبصورت ہیں, اتنی اچھی باتیں کریں گے, لیکن جب پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو ہم ٹوٹلی الٹ ہیں. ہم ہم بات جو کہتے ہیں ہم خود اس پہ عمل نہیں کرتے. تو سب سے پہلے تو ہمیں خود عمل کرنا پڑے گا. میں نے آپ کو ایجوکیشن کا حال بتا دیا کہ کیا وجہ تھی کہ ایجوکیشن کا, پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں, میں نے ایجوکیشن کا یہ حال بتایا کہ کیا وجہ تھی کہ پہلے لوگ کم پڑھے لکھے تھے. 1998 کے اندر ہمارا لٹریسی ریٹ 42% تھا اور کرپشن رینک صرف 40% تھا. آج ہمارا لٹریسی ریٹ 60% ہے اور ہمارا کرپشن رینک 140% ہے. دیکھیں ادھر سے ہم پڑھے لکھے ہوتے جا رہے ہیں, جو بھی آپ اس کو سمجھیں, ادھر سے ہم پڑھے لکھے ہوتے جا رہے ہیں اور ادھر سے کرپٹ ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو تربیت کے اندر سب سے پہلی تربیت کرے گا کون؟ دیکھیں آج جس دن کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہیں اس دن کا موضوع تو دیکھیں. کیوں ہمیں یہ کتابوں میں باتیں نہیں پڑھائی جاتی,
کیوں ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا؟ ہاں کیوں ہمیں کتابوں کے اندر، میں ایک چھوٹی سی، ایڈم اسمتھ اکانومسٹ ہے، ابھی تک ہماری کتابوں کے اندر ان کا ذکر آتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہیومن وانٹس جو ہیں وہ انلمیٹیڈ ہیں اور ہیومن ریسورسز لمیٹیڈ ہیں. ہیومن وانٹس انلمیٹیڈ ہے اور ہیومن ریسورسز لمیٹیڈ ہے. میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ سر یہ ذرا سنیے گا، ایڈم اسمتھ اکانومسٹ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہیومن وانٹس انلمیٹیڈ ہیں اور ریسورسز لمیٹیڈ ہیں. لیکن بینگ اے مسلم اس کے اوپر میرا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہے. ہیومن وانٹس انلمیٹیڈ ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ نے یہ کہا کہ آپ کی میری کن نعمتوں کا، میری نعمت تو کن فابی لائی ربی کما تو کذبان، میری کون سی نعمت کو آپ جٹلاؤ گے؟ یعنی کہ میری نعمتیں اتنی ہیں کہ جن کا آپ شمار نہیں کر سکتے. تو کیوں ہمیں یہ نہیں پڑھایا جاتا کہ نعمتیں اتنی ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے؟ کیوں ہمیں ایڈم اسمتھ کی اسی بات پہ لگایا ہوا ہے کہ نعمتیں لمیٹیڈ ہیں؟ تو ہمیں تھوڑا سا یہ دیکھنا پڑے گا کیوں ہمارے ہاں کتابوں کے اتنے بڑے بیگ بچوں کو دیے گئے ہیں، لیکن ان کے اندر جو فقدان ہے تربیت کا وہ ہمیں کہیں نظر کیوں نہیں آ رہا؟ تو کیا قائد اعظم سے ہم سچی محبت بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہمیں تو پہلے یہ پہلے دیکھنا پڑے گا کہ کیا قائد اعظم ہمارے پاس بڑا خوبصورت ہے. آپ دیکھیں، ہم نہیں اپنے آپ سے کرتے ہیں، میں نے آپ سے کہا ہم کرتے ہیں. دیکھیں اسی لیے تو نہیں، میں بتاتا ہوں، نہیں میں آپ کو اس کا آنسر دیتا ہوں. ہم اپنے آپ کو فرشتہ پریزنٹ کرتے ہیں، ہم اپنے اندر ساری خوبیاں دے کے دوسرے کے اندر ساری خامیاں دے کے تو یہ محبت کرتے. دیکھیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ میں تو آلریڈی میں اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوں، میرے اندر تو کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ جس کے اوپر مجھے اصلاح کرنی چاہیے. مجھے تو یہ نظر آ رہا فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا. ٹھیک ہے، جو ٹیسٹ آف دا آڈینس میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو چونکہ سر نے تھوڑا سا پولیٹیشینس کا حوالہ دیا، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن تھوڑا سا نہیں تھوڑا سا میں یہ کہوں گا، میں دوسرے اینگل سے بات کرنا چاہوں گا. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا جو پولیٹیشین ہیں وہ کون لوگ ہیں. آپ نے کیا ہمارے پروگرام میں نہیں سر، دیکھیں میں تو ان کی فیور میں بات کرنا چاہتا ہوں. پولیٹیشین کون لوگ ہیں؟ پولیٹیشین یا آپ ہیں یا میں ہوں؟ ہمارے ہی بہن بھائی ہیں سر. نہیں دیکھیں، وہ ہمارے ہی کمیونٹی کا حصہ ہیں اور ہمارے ہی بہن بھائی ہیں. اب دیکھیں ٹیسٹ آف دا آڈینس. اب دیکھیں یہاں پہ میڈیا ہاؤسز کے لوگ بیٹھے ہیں، آپ لوگ ہیں. اب مجھے یہ ذرا بتا دیں، ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں اور ہر بات ہم پولیٹیشین پہ اٹھاتے ہیں، کیوں میڈیا کے اندر عام لوگوں کو اوپر نہیں آنے دیا جاتا؟ کیوں میں پچھلے 20 سال سے وہی 10-15 چہرے دیکھ رہا ہوں؟ کدھر آپ کی ڈیموکریسی؟ ذرا جائیں نا، ان جو آپ کے بڑے بڑے جو لوگ ہیں آپ جائیں ذرا. چلیں جی، آپ نے کہہ تو دیا، آپ اپنے کمیونٹی کو آپ دیکھ لیں. ڈیموکریسی ہے؟ آپ اپنے بڑے کسی سینئر کو کوئی اچھی بری بات کہہ سکتے ہیں؟ پہلے آپ رول آف میڈیا کے جو کمیونٹی ہے نا آپ کی، اس کے اندر تو دیکھیں. پولیٹیشینز چھوڑ دیں، دوسرے لوگوں کو چھوڑ دیں. میں تو پچھلے 20 سال سے وہی 8-10 چہرے دیکھ رہا ہوں. میں نہیں دیکھ رہا بڑے. کیا اس کا مطلب ہے ان 8-10 چہروں کے علاوہ ٹیلنٹ نہیں ہے ہماری کمیونٹی؟ بہت شکریہ آپ لوگوں کا، اور یہ بڑی اچھی کاوش ہے آپ لوگوں کی کہ ہمیں اپنے ہیرو کو زندہ رکھنے کے لیے ایسے قدم اٹھانے چاہیے. ہمیں بچوں کو یہ ہیرو کی جو سینگز ہیں، جو ان کے عمل ہیں، جو سر کاشف نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیے ہیں، یہ چیزیں بتانی چاہیے تاکہ ان کے اندر ایک حوصلہ افزائی آئے اور وہ بھی ایسے کام کرنے کے لیے اپنی جدوجہد کرے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. تھینک یو. سب لوگوں نے اپنی اپنی جگہ اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ بتایا ہے، اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اس وقت ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس ایک بہترین نالج موجود ہے، جو تاریخ کو یاد رکھتے ہیں. اور ایسے بہت سارے سوال، جیسے کہ سر کہہ رہے تھے کہ سوال پیدا ہوتا ہے. سوال بہت سے ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتے. ہر بات پہ سوال ہے، چاہے وہ قرآن مجید کا ترجمہ ہو، تفسیر ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، سوال ہر بات پہ ہے. بس بات اتنی سی ہے، میں چند لائنوں میں اس کو کور کروں گی کہ ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنی زندگی میں چھوٹی سی بات پہ بھی عمل نہیں کر سکتے نا، تو چاہے ہم جتنی مرضی لمبی تقاریر کر لیں، باتیں کر لیں، جو مرضی کر لیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے.
اور جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہی قومیں کامیاب ہوتی ہیں جو اپنی زندگی میں اپنی زندگی کو پریکٹیکل بناتی ہیں، عمل کرتی ہیں، اپنے آپ کو سنوارتی ہیں. اور جس قوم میں عدل ہوتا ہے، صبر ہوتا ہے، ہمیونٹی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ کامیاب ہوتی ہیں، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتی ہیں. آپ سب لوگوں کے یہاں پہ تشریف آوری کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.